اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ عادیات کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ عادیات میں گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کی دو بڑی خصلتوں کو بیان کیا گیا۔ ایک کہ ناشکرا ہے، مصیبتوں تکلیفوں کو یاد رکھتا ہے، دوسرا نعمتوں اور احسان کو بھول جاتا ہے، اور دوسری خصلت مال کی شدت سے محبت۔ اس صورت کے ذریعے انسان کو ان خصلتوں پر متنبہ کرنا مقصود ہے، اور قسم جس کی بھی کھائی جائے یقینی طور پر وہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور جب رب العزت کوئی قسم کھا رہے ہیں تو خاص اہمیت کے حامل ہے۔ یہ بات تو قرآن پاک میں بار بار معلوم ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کھا کر خاص واقعات اور احکام بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے والعادیات صبحن، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر، فالموریات قدحن، پھر آنکھ سلگانے والے جھاڑ کر، فالمغیرات صبحن، پھر غار ڈالنے والے صبح کو، فأثرن بہ نقعا، پھر اٹھانے والے اس میں گرد کو، وسطن بہ جمعا، پھر گھس جانے والے اس وقت فوج میں، ان الانسان ربہ لکنود، بے شک آدمی اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ عادیات کے معنی ہیں دوڑنے کے، موریات کے آگ نکلنے، قدحن ٹاپ مارنے، مغیرات حملہ کرنے یا چھاپا مارنے، اثرنا غبار اڑنے، نقع غبار کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہ کہ یہ گھوڑے میدان میں اس تیزی سے دوڑتے ہیں کہ اس وقت غبار تیزی سے اٹھتا ہے۔ یہ جنگلی گھوڑے میدان جنگ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کیسی سخت خدمات انسان کے حکم کے اشارے کے تابع انجام دیتے ہیں۔ حالانکہ انسان نے گھوڑوں کو پیدا نہیں کیا، انسان تو صرف گھوڑوں کا دانہ پانی کھانا، رزق اس تک پہنچانے کا ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ اس خدمت کے عوض جانور یعنی کہ گھوڑا اس احسان کے تحت انسان کے خاطر اپنی جان کو کیسی سخت تکلیفوں میں، خطروں میں ڈال دیتا ہے۔ اس احسان کے بدلے جو اس کو رزق وہ دے رہا ہے، جو کہ سبب بنا ہے، اس کا وسیلہ بنا ہے، اس کا رزق گھوڑے کا اس تک پہنچانے کے لیے۔ اب انسان کو دیکھو، ایک حقیر قطرے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو مختلف کاموں کی قدرت دی، قوت دی، عقل و شعور دیا، اس کے لیے کھانے پینے کی ہر چیز پیدا فرمائی، اس کی تمام ضروریات کو کس قدر آسان کر اس تک پہنچایا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، لیکن تمام اعلیٰ احسانات کا بھی وہ ناشکر گزار رہتا ہے۔ قنوط کے معنی ہیں جو شخص مصائب کو یاد رکھے اور نعمت کو بھول جائے، اس کو قنوط کہا جاتا ہے۔ یا نعمت کو تو یاد رکھتا ہے کہ یہ نعمت ہے، لیکن نعمت دینے والا اس کو نظر نہ آئے، اس کی ناشکری کرے، اسے قنوط کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ آدمی اس کام کو سامنے دیکھتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور جب محبت پر مال کی بہت پکا ہے، اور آدمی محبت کی مال پر بہت پکا ہے، بے شک کافر آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور خود اس کو بھی اس بات کی خبر ہے کہ وہ ناشکری کر رہا ہے اس رب کی جس نے اسے پیدا کیا، اس کے لیے تمام ضرورت زندگی میسر کی، اور وہ مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہی اس کی ناشکری کا سبب ہے۔ انسانی ضروریات کا دار و مدار مال پر ہے۔ مال حاصل کرنا یا جمع کرنا حرام یا گناہ نہیں، اس سے کام لینا ایک فرض ہے، لیکن دل میں مال کی محبت اتنی نہ ہو کہ اس کو آخرت سے غافل کر دے۔ مثال کے طور پر بیماری میں انسان دوا لیتا ہے، آپریشن بھی کرواتا ہے، لیکن وہ مجبوری کے تحت کرواتا ہے، اس کی محبت نہیں ہوتی اس میں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ بقدر ضرورت مال کو حاصل بھی کرے، حفاظت بھی کرے، اور مواقع ضرورت اس میں سے کام بھی لے، مگر دل میں اس کے ساتھ مشغول نہ رہے۔ ایک مثال اور بھی سمجھاتے ہیں اس کے ذریعے کہ جیسے کہ ایک کشتی ہے، پانی کشتی کے چاروں اطراف ہے تو کشتی مفید ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔
اسی طریقے سے مال دل کی کشتی کے اطراف ہے تو بہتر ہے، لیکن مال جب دل کی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو انسان ڈوب جاتا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، وہ وقت کیا نہیں جانتا وہ وقت کہ پلایا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، حصل ما فی الصدور، اور تحقیق ہو جائیں گی جو کچھ دلوں میں ہے، انا ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کے رب کو ان کی اس دن سب خبر ہے۔ کیا اس کو نہیں معلوم تھا کہ جب زندہ کیے جائیں گے جتنے بھی زمین میں مردے ہیں وہ قبر سے نکالے جائیں گے، ظاہر ہو جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے، ان کا رب بے شک ان کے ہر حال سے واقف ہے۔ اس روز پوری اچھی طرح ان کا رب ہر حال سے ان سے واقف ہو اور اس کے مطابق جزا و سزا دیں گے۔ اس لیے عقل مند انسان کا کام ہے کہ ناشکری سے باز آئے، مال کی محبت میں ایسا مغلوب نہ ہو کہ اچھے برے کی تمیز نہ رہے۔ تو یہ سورہ عادیات کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جتنا متنبع کر رہا ہے ہمارے دلوں میں قرآن پاک سمجھنے کی، سننے کی صلاحیتیں پیدا کرے، اور ہم سمجھیں ہمارا رب ہمیں بار بار قرآن میں تنبیہ کر رہا ہے کہ باز آ جاؤ اور وہ ساری خصلتیں چھوڑ دو جن سے رب منع فرما رہا ہے آپ کو، کیونکہ اسی میں انسان کی بھلائی ہے، کیونکہ آخر لوٹ کر اسے رب کی طرف جانا ہے اور اپنے اعمالوں کا ایک ایک اعمال کا بدلہ اس نے ملنا ہے، اور پھر وہ سزا و جزا کا مستحق بھی ہونا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بہتر پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔